اسلام کی پہلی درسگاہ اصحاب صفہ کا چبوترا اسے قرار دیا جاتا ہے۔ نبی الانبیاء جو کہ امام الانبیاء بھی ہیں، افضل الانبیاء بھی ہیں، اکرم الانبیاء بھی ہیں، معلم انسانیت بھی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں جلوہ گری ہوتی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس امت کی افضل ترین شخصیات میں سے ہیں، یہ حاضر بارگاہ ہوتے تھے، تو وہاں تعلیم و تعلم کا انداز کس طرح کا ہوتا تھا؟ اصحاب صفہ یہی کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کے اندر جو پہلا مدرسہ تھا وہ اصحاب صفہ کا تھا۔ صفہ کا مطلب چبوترا۔ مسجد نبوی شریف کے ایک کنارے پر ایک چبوترا یعنی زمین سے کچھ بلند جگہ تھی جہاں پر یہ صحابہ کرام رہتے تھے، اور ان کی تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وابستہ تھا۔ ویسے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے علاوہ بھی کئی افراد کو مقرر کیا ہوا تھا، جیسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی ہے، اور بھی چند صحابہ کرام ہیں کہ جن کے حوالے یہ خدمت ہوتی تھی کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہوں تو وہ ان کو سکھایا کریں۔ اور خود پھر اصحاب صفہ کے جو سیکھنے کا معاملہ تھا اس میں بھی یہ تھا کہ جیسے اگر چند صحابہ کرام نے کچھ سیکھا ہوا ہے تو بقیہ صحابہ کرام ان کے پاس بیٹھ کے سیکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ اصحاب صفہ کا جو سلسلہ تھا وہ یوں تو نہیں تھا جیسے آج کل کے زمانے میں ایک مدرسے کا ایسا سلسلہ تھا کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی ایڈمیشن ہوتا تھا اور سلسلہ چلتا تھا۔ اصحاب صفہ کی تعداد کبھی کم ہو جاتی تھی، کبھی زیادہ ہو جاتی تھی، تو اب جو اس میں نیا آتا تھا تو کچھ حصہ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھتا تھا، اور کچھ جنہوں نے پہلے سیکھا ہوا ہوتا تھا وہ ان سے سیکھا کرتا تھا۔ ویسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ان کو جو تعلیم دینے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ عموماً فجر کی نماز کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی ہی میں تشریف فرما ہو جاتے، اور صحابہ کرام نے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا یا کوئی آیت پوچھنی ہوتی، اور یا کسی نے کوئی خواب دیکھا تو اپنا اس نے خواب بیان کرنا ہوتا، تو یہ اپنی چیزیں پیش کرتے تھے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات رات میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کو کچھ سکھایا کرتے تھے۔ اچھا، پھر اصحاب صفہ کے اندر بھی دو طرح کے حضرات تھے، کچھ وہ تھے کہ جو وہیں رہتے تھے تو ان کا سیکھنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا، اور کچھ وہ تھے کہ جو معاش کی خاطر نکلتے تھے اور کچھ خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ تو اب وہ جو مارکیٹ میں ہوتے تھے جب وہ واپس آتے تو پھر وہ دن بھر کا پوچھتے کہ بھئی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا سیکھا، آپ نے کیا بیان کیا، کون سا مسئلہ کس طرح بیان کیا۔ تو ان کا یوں کہہ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھنا اور آپس میں حلقے کے طور پہ سیکھنا، یہ ان کا زیادہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا، اور اسی انداز کے اندر ہی جو انہوں نے سیکھا ہے تو وہ سیکھنا، سبحان اللہ، کہ اسلام کی ہر بڑی خدمت کے پیچھے یہی اصحاب صفہ کے مدرسے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ جیسے اگر دو تین بہت بڑی چیزیں میں عرض کروں تو اب سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو جمع قرآن ہے، یعنی قرآن مجید نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں کسی ایک جلد کے اندر جمع نہیں کیا گیا۔ حفاظ کرام تھے، قرآن مجید کے حافظ تھے، اور مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا موجود تھا، لیکن جیسے آج کل ہمارے پاس ایک جلد کی صورت میں ہے تو ایک ہی اس جلد میں ہم سارا پڑھ لیتے، ایسا نہیں تھا۔ تو اب یہ کام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ آپ نے یہ جمع کروایا تھا، لیکن اس جمع کرنے کے لیے جن کی ذمہ داری لگائی تھی وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، اسی طرح پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ مسئلہ ہوا کہ مختلف لوگوں نے قراءتیں مختلف پڑھی اور قرآن مجید کو لغت قریش کے اوپر جمع کیا گیا اور اسی کو پھر پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا، تو یہ بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور یہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہی اصحاب صفہ تھے جو شہروں کے گورنر بنے، جو بڑی سلطنتوں کے اندر جا کے جنہوں نے فرما روائی کی، نظام حکومت چلایا، نظام سلطنت چلایا۔ اور ان میں ایک بہت بڑے صحابی کے جن کا نام اس حوالے سے بڑا معروف ہے، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یمن کی طرف سے، یمن کے آپ قاضی بھی تھے، گورنر بھی تھے، اور یمن میں آپ نے اتنا عرصے تک آپ نے وہاں خدمات بھی سر انجام دی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اصحاب صفہ میں تھے۔ تو یہ اصحاب صفہ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھنے کا سلسلہ کیا۔